بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک جانب جب افغانستان کی طالبان حکومت کے اوپر بیرونی دباؤ بڑھ رہا ہے تو طالبان اندرونی سطح کے اوپر بھی اپنے مخالفین پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ تازہ ترین مثال جو ہے انجینئر گلبدین حکمتیار کی رہائش گاہ کا مسئلہ ہے، اور گلبدین حکمتیار اتنے کٹر مخالف تو نہیں ہیں طالبان کے، لیکن حکومت میں بھی نہیں ہیں، حکومت سے باہر ہیں اور سخت اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ گلبدین حکمتیار آپ کو پتہ ہے کہ جب طالبان برسر اقتدار آئے تو اس سے تقریباً 4 سال پہلے 2017 میں غالباً یہ افغانستان واپس آئے تھے۔ ایک طویل عرصہ انہوں نے ایران میں گزارا، پاکستان میں گزارا، اور اس کے بعد جب یہ افغانستان گئے تو یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا افغانستان کے اندر آغاز کریں گے، لیکن اس طریقے سے تو وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز وہاں پہ نہیں کر سکے، اپنی جماعت کو اس طریقے سے فعال نہیں بنا سکے، لیکن ان کوششوں میں تھے۔ انہوں نے اپنی تنظیمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا، اپنی حزب اسلامی جس جماعت کے وہ سربراہ ہیں وہاں سے انہوں نے تدریسی سلسلہ بھی شروع کیا ہوا تھا۔ لیکن جب برسر اقتدار آئے طالبان تو گلبدین حکمتیار بھی باقی دیگر جو افغان لیڈرز تھے ان کی طرح اپنے اپنے جو مراکز تھے یا دفاتر تھے وہاں تک وہ محدود ہو گئے۔ طالبان جب آئے تو انہوں نے اپنے تمام مخالفین کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اشرف غنی تو ملک چھوڑ کر چلے گئے، لیکن حامد کرزئی موجود رہے، افغانستان کے اندر ہی موجود رہے، اور اسی طرح انجینئر گلبدین حکمتیار بھی موجود رہے۔ اب جو ان کی رہائش گاہ کا تازہ ترین مسئلہ ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ افغان وزارت دفاع کی زمین ہے جہاں پہ یہ حزب اسلامی کا دفتر قائم ہے، یا حزب اسلامی کے کنٹرول میں یہ جو جگہ ہے، یہاں پہ مسجد، لائبریری، دفتر اور انجینئر گلبدین حکمتیار کی رہائش گاہ، یہ میں خود دیکھ چکا ہوں۔ یہ رہائش گاہ جب میں کابل گیا تھا، یہ دارالامان کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ موجود ہے۔ اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ افغان طالبان نے انجینئر گلبدین حکمتیار کو مجبور کیا ہے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ دیں اور یہ جگہ خالی کر دیں، چونکہ یہ سابقہ دور میں ان کو دی گئی تھی یہاں پہ رہنے کے لیے، یہاں پہ اپنا مرکز، اپنا دفتر قائم کرنے کے لیے۔ اب وہ یہاں سے وزیر اکبر خان کا علاقہ ہے شہر نو میں، یہاں پہ منتقل ہو گئے ہیں، اور یہ بھی خبریں گرم تھیں کہ افغان طالبان کے حکام نے ان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا ہے، لیکن حزب اسلامی کے لوگوں نے اس خبر کی یا ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ البتہ ایک عرصے سے مذاکرات جاری تھے اس رہائش گاہ یا اس دفتر کے حوالے سے، تو اب وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور انجینئر گلبدین حکمتیار نئی جگہ پر باقاعدہ منتقل بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک تو اندرونی صورتحال، اور اندرونی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے سپریم لیڈر طالبان کے، امارات اسلامی کے ملا ہبت اللہ کی وہ آڈیو تقریر کہ جس کو ایکس سے پھر بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا۔ اس تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں اگر 20 سال امریکہ کے خلاف لڑے ہیں تو یہ مزید بھی 20 سال لڑ سکتے ہیں، مغرب کے خلاف، امریکہ کے خلاف۔ ایک تو دوحہ میں جب معاہدہ ہوا تو اس کے بعد یہ سمجھ لیا گیا کہ جی یہ جنگ جو ہے، یہ لڑائی جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اب ملا ہبت اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 20 سال مزید بھی ہم لڑ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ جنگ جو ہے ختم نہیں ہوئی، اور جس طریقے سے افغانستان کے اندر اسلامی سزاؤں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ ہماری شریعت کے مطابق سزائیں ہیں، ہم یہ دیتے رہیں گے اور مزید بھی دیں گے۔ اس حوالے سے جو مغربی جمہوری ممالک ہیں یا جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان کا اپنا نظام ہے، ہم اپنا نظام چلائیں گے، اپنی جو شرعی ہماری جو سزائیں ہیں وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ دوسری طرف ہم اگر ماسکو میں ہونے والے حملے کے حوالے سے دیکھیں اور پھر وہاں پر داعش کی جو انوالومنٹ ہے اس بڑے حملے میں، تو اس سے پھر داعش عراق اور مصر اور شام، یہاں ان علاقوں میں ان ممالک میں داعش سرگرم رہی ہے۔ لیکن یہ جو 4 افراد کے حوالے سے بتایا گیا ہے جن کی تصویریں بھی بڑی وائرل ہیں، جن کو بڑا تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے، ان کو روس کی ایک عدالت میں بھی پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان 4 حملہ آوروں نے
اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے، ان کا تعلق تاجکستان سے ہے اور اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ اب داعش اگر ہم اس خطے کے حوالے سے دیکھیں تو داعش خراسان، اس خراسان کا جو مطلب ہے یہ اس خطے کا تاریخی نام ہے۔ اس میں پاکستان، افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کی جو ریاستیں ہیں، اس کا تاریخی پرانا جو نام ہے اس خطے کا یہ خراسان ہے۔ اور داعش خراسان کا مطلب یہ ہے کہ داعش کی وہ تنظیم جو ان خطے کے ان ممالک میں کام کرتی ہے۔ اب ان میں تاجکستان کا نام بھی آتا ہے، تو اس حوالے سے پھر وہ جو شک کی نگاہیں ہیں وہ براہ راست تو تاجکستان کی طرف اٹھتی ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے خطے کی طرف بھی اٹھتی ہیں، جن میں پاکستان ہے، جن میں افغانستان ہے۔ تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ ایک تو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے براہ راست یہ کہا تھا کہ یہ حملہ آور جو تھے یہ یوکرین جانا چاہ رہے تھے، یہ ان کا مطلب یہ تھا کہ یوکرین اس حملے میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو داعش کی جانب سے ذمہ داری قبول کرنے کی بات ہے، اس حوالے سے فوری رد عمل روسی حکام کی طرف سے، روسی صدر کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ ایک تو فوری طور پر امریکی حکام نے بھی کہا تھا کہ اس حملے میں یوکرین ملوث نہیں ہے، تو پھر اس پر جواب میں روس نے کہا تھا کہ تحقیقات سے پہلے امریکہ کیسے یوکرین کو بری ذمہ قرار دے سکتا ہے، کیسے اس کو بے گناہ قرار دے سکتا ہے۔ تو یوکرین اور روس کا معاملہ اور پھر روس اور امریکہ کا معاملہ اور اس بڑے حملے کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں اور مستقبل کے خطرات کے حوالے سے بات کریں اور داعش کا اس میں تذکرہ دیکھیں تو پھر بہت سارے حوالوں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حملے سے افغانستان اور یہ جو ہمارا جو خطہ ہے یہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یہ صورتحال جو ہے، اور پھر ملا ہیبت اللہ کے حوالے سے یہ جو ان کی تقریر ہے، کیوں ایکس سے جو افغان سرکاری نیوز ایجنسی ہے یا سرکاری جو نشریاتی ادارہ ہے اس کے ایکس اکاؤنٹ سے یہ تقریر جو ہے یہ کیوں ڈیلیٹ کی گئی۔ ایک بحث اس پر ہوئی کہ جی یہ کیا کوئی پرانی تقریر ہے یا کوئی یہ نئی تقریر ہے۔ پرانی تقریر تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی اس آڈیو تقریر میں کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے لیے کافی نہیں ہے کہ انہوں نے افغانستان پر حکومت قائم کی ہے اور تمام صوبوں میں ان کی حکومت ہے، یہ کافی نہیں ہے، ہم اسلامی شریعت نافذ کریں گے اور روئے زمین کے اوپر اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے۔ یعنی یہ افغانستان کے حدود سے باہر نکل کر یہ اسلامی شریعت کے نفاذ کی بات کی گئی ہے۔ تو اس پر بہت بات ہو رہی ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ پرانی تقریر ہے کوئی؟ پرانی تقریر بھی اگر ہے تو یہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آئی ہے اور اس میں اگر پرانی تقریر ہے تو اس میں پھر پورے افغانستان پر حکومت کا ذکر وہ کیوں کر رہے ہیں، تمام صوبوں میں حکومت کی وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تقریر تو ہے، تقریر تو نہیں ہے، تقریر اس لیے نہیں ہے کہ یہ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد کی تقریر ہے، یعنی یہ دوحہ معاہدے کے بعد کی تقریر ہے۔ اور اگر دوحہ معاہدے کے بعد کی یہ تقریر ہے تو پھر بہت سارے جو طالبان کے ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوحہ معاہدے سے روگردانی کر رہے ہیں افغان طالبان۔ اس میں جو یقین دہانیاں افغان طالبان نے کرائی تھیں امریکہ کو، تو ان یقین دہانیوں سے افغان طالبان جو ہیں یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایک پاکستان اور افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ کافی خراب ہے۔ پاکستان نے جب فضائی کارروائی کی افغانستان کے 2 صوبوں خوست اور پکتیکا میں تو اس کے بعد سے صورتحال مزید خراب ہے، لیکن اس میں پھر آج ایک وفد پہنچا ہے وزارت تجارت کا، اور وفاقی سیکرٹری تجارت جو ہیں ان کی سربراہی میں یہ وفد گیا ہے کابل، اور کابل میں پاکستانی حکام اور افغان طالبان کے جو حکام ہیں وہ باہمی تجارت کے معاملات کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کی جو تجارت ہے یہ کافی متاثر ہوئی ہے۔ جب بھی دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر براہ راست اثر جو ہے یہ عوام کے اوپر بھی پڑتا ہے دونوں ملکوں کے، اور دونوں ملکوں کے جو تاجر ہیں، جو امپورٹرز، جو ایکسپورٹرز ہیں، ان کے اوپر بھی یہ منفی اثرات پڑتے ہیں، اور بہت سارے مواقع موجود ہیں، گنجائش یہ موجود ہے کہ سالانہ $5 ارب تک یہ باہمی تجارت جو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اس کی جو سرحدیں ہیں یہ بہت دور ہیں سمندر سے، اور ایک پاکستان رہ جاتا ہے کہ جس کا
جس کے ذریعے اگر وہ تجارت کرتا ہے دنیا بھر کے ساتھ تو اس کا کم خرچہ اس پہ آتا ہے اور بہت کم وقت اس پہ صرف ہوتا ہے. تو زیادہ انحصار جو ہے افغانستان کا وہ پاکستان کے اوپر ہے. اب اگر افغانستان یا افغانستان کے جو تاجر ہیں وہ متبادل ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے انڈیا کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، ایران کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، چین کے ساتھ آلریڈی ان کے اقتصادی اور کاروباری روابط جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، اس طرح وسطی ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ بھی ان کے کاروباری تعلقات بڑھ رہے ہیں، عالمی منڈیوں میں بھی افغانستان کی رسائی ہے افغانستان کے تاجروں کی. ایک پاکستان رہ جاتا ہے کہ جس کے ساتھ تعلقات کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے باہمی جو تجارت ہے یہ کافی متاثر ہوئی ہے. تو یہ کابل میں جو وفد پہنچا ہے مذاکرات کا، اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا اور اچھے کی امید رکھنی چاہیے. یقیناً یہ جو سیاسی معاملات ہیں ان سے تجارتی معاملات کو اگر الگ رکھا جائے تو یقینی طور پر دونوں ملکوں کے جو تاجر ہیں وہ بھی اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے حوالے سے. اور پھر افغانستان کے جو اندرونی معاملات ہیں، تازہ ترین اپڈیٹس تھیں تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. مزید بھی اس طرح کی کوئی اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. بہت شکریہ.